السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ رب العالمین جس کے قبضے قدرت میں
دونوں جہان کی باغ و ڈور ہے، وہ الہ رب العالمین جو ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے، وہ پروردگار عالم جو ہر پل کا خبر رکھنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے درمیان سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 15 اور سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 میں نے تلاوت کیا ہے، اور ترمذی کی ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ لوگ جس موضوع کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے، وہ موضوع تھا دعا ایک عظیم عبادت ہے، یعنی دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے، دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو پتہ چلا کہ دعا کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، دوسری اور نیکیاں تو کرتے ہیں، دعا مانگنے کی کیا ضرورت، دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن دعا کرنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک عبادت ہے، دعا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب بغیر مانگے ماں اور باپ ہماری اور آپ کی ضروریات نہیں پورا کرتے ہیں، رب العالمین بغیر مانگے بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اگر مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین رحم کھا کر کے اور ضروریات پوری کرے گا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں دو خطبہ جمعہ کے اندر ہم اور آپ لوگوں نے دعا کے متعلق باتیں سماعت فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کر کے یہ دین کا ادنا سا طالب علم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے، وہ موضوع ہے ہماری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک سوال ہے، ہماری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آج دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشحالی میں گزرے، ہم اچھے سے رہیں، ہر طرح کی مصیبت بلاؤں آزمائشوں سے ہم پاک صاف رہیں، بچے رہیں۔ ہم جو بھی دعا کریں اللہ سے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری کوئی بھی دعا مس نہ جائے، رد نہ ہو۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ کے کانوں نے بھی سنا ہوگا اور مجھ گنہگار کے کانوں نے بھی اس بات کو سنا ہے، سماعت فرمایا ہے کہ بہت سارے انسان اس بات کی شکوہ کرتے ہیں کہ بہت دنوں سے دعا مانگتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ شکایت آپ لوگ بھی سنے ہوں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر وہی ریزن بتایا جائے گا کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں۔ جس دیش کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس دیش کے بھی کچھ قانون ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ اس کے رولز ہیں، جس کا آپ اگر النگھن کریں گے تو آپ کو اس کا سزا ملے گا، آپ کو تکلیف جھیلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، دعا کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، اگر اس رولز کو آپ رہتے ہوئے اس کے اندر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ڈیلی، ہر روز اللہ رب العالمین رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ رب العالمین آواز لگاتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ مانگنے والا جس کی مانگ کو میں پورا کروں،
ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے سوال کرے اپنی شفایابی کے لیے، میں اس کو شفایابی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے میری کوئی بندی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کر توبہ کرے، استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں جس کو مکمل کرنا اور اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، تب جا کر کے دعا کے قبول ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے، 100% امکان ہوتا ہے۔ اگر ان شروط کو آپ سامنے نہیں رکھتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، تو آپ کی دعا کو یہ شرط نہیں کہ قبولی ہو جائے۔ سب سے پہلی شرط جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کی آیت پڑھی گئی تھی کہ میرے بندے اگر آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ شرط اسی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط کیا؟ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان مکمل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور انسان کو مکمل ایمان والا ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، جب تک مریض کا مرض نہیں پکڑ میں آئے گا تب تک دوا نہیں کر سکتا ڈاکٹر۔ اس لیے اپنے مرض کو ہمیں خود پکڑنا ہوگا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں خود اپنا ڈاکٹر بننا ہوگا، اپنے نفس کا، اپنے دل کا ڈاکٹر ہمیں خود بننا ہوگا، تب جا کر کے ہم اس کی دوا کر پائیں گے۔ جب تک اس مرض کو نہیں پکڑ پائیں گے، کون سی روگ لگی ہوئی ہمارے دلوں کے اندر، جب تک مرض نہیں پکڑ میں آئے گا تب تک دوا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پکڑیے کیا کمی ہے ہمارے اندر کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی کارن تو ہوگا۔ یہ ہمیں خود تلاشنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان کامل کیجیے۔ ایمان مکمل ہونے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے آپ مومن نہیں ہو گئے، صرف آپ ایمان میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک مومن کے لیے چند اصول بتائے گئے ہیں جو ایمان کے اندر آنے کے بعد، اسلام اپنانے کے بعد آپ کو اس کو کرنا ہوگا۔ اگر کرتے ہیں تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ سچے پکے مومن نہیں ہے، کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبوب کیسے ہیں اللہ کے نبی؟ اگر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو محبوب ہیں، ورنہ نہیں، خالی ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اس کے بعد میں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آج گناہوں کی جو کثرت ہمارے اور آپ کے درمیان ہو چکی ہے، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا انسان کتنا گناہ کیا 24 کلاک کے اندر، اپنی گناہوں کی نہیں کاؤنٹنگ کر سکتا ہے انسان۔ تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر زندگی خوشحال چاہتے ہو، اپنی ہر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے قریب بننا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور نیکیوں کو کثرت سے اپنانا ہوگا۔ یہ دوسری چیز کہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، نیکیوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ دو چیز اگر آپ کامل کر لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے 50% امکان ہو گئے دعا کی قبولیت کے لیے۔ کیوں؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے
سب سے پہلے بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب تک ان ساری چیزوں کو نہیں اپنائیں گے، ہفتے میں ایک دن آئے نماز پڑھنے کے لیے، اس دن ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لی، کیا دعا قبول ہوگی؟ آپ خود اندازہ کیجئے، سوچئے، اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا ایک دن ہفتے میں آ کر کے نماز ادا کر لیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لیں گے، اللہ دعا قبول کر لے گا؟ اور بقیہ جو 6 دن اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، کم سے کم قرآن میں 84 سے 86 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میری ماؤں اور بہنوں، محترم حضرات، آپ غور کیجئے، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا. علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے، اگر بڑے بڑے عالموں کے فتوے کے مطابق عمل کریں تو آج کی یہ مسلم قوم کے اکثریت 99% مسلمانوں کے قبرستان سے باہر ہو جائیں گے، نو انٹری. کیونکہ آج نمازی بہت کم لوگ ہیں، بے نمازی کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، نیک کاموں کو اپنانا ہوگا، قال اللہ قال الرسول کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہوگا، سچا پکا مومن بنانا ہوگا. دوسری بات، ایک چیز دعا کے لیے ایک چیز بہت اہم چیز قرآن و سنت کے اندر ملتی ہے. وہ چیز کیا ہے کہ آدمی کو اگر وہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے اللہ رب العالمین کے پاس، تو اس کو ایک چیز کرنا ہوگا. وہ چیز میں اپنی طرف سے بنا کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. شاید یہ بات آپ لوگوں کبھی سنے ہوں گے، لیکن ہم بھائی انسان ہیں، بھول جاتے ہیں باتوں کو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. باتوں کو دہرایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ انسان کی وہ باتیں یاد ہو جائیں اور انسان اس کو اپنا لے سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. میں اللہ سے جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو ٹھکرائے نہیں، رد نہ کرے، میری دعا ڈائریکٹلی قبول ہو جائے، ڈائریکٹ قبول کر لے اللہ رب العالمین. اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا بلکہ ان کو دوا بتایا. دعا نہیں کیا بلکہ دوا دیا. آیت کروانے دعا، لیکن آپ نے کہا دعا نہیں کر سکتا ہوں لیکن دوا دے سکتا ہوں تم کو. ایک دوا دیتا ہوں، ایک ٹیبلٹ دیتا ہوں، وہ آپ اپنا لو، کھا لو، اس کو آپ اپنی زندگی میں رائج کر لو، آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. آپ نے چاہتے تو اللہ کے نبی دعا کر دیتے اس صحابی کے لیے، لیکن آپ نے طریقہ بتایا. طریقہ کیوں بتایا؟ تاکہ یہ طریقہ میری ساری امت کے لوگ اپنا کر کے اپنی دعا قبول کرا سکے اپنے رب کے پاس. وہ طریقہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ کا پورا مغز ہے، سمجھ لیجیے. سب سے اصل چیز یہی ہے، اگر یہ چیز اپنا لے آدمی تو انشاءاللہ 99% اس کی دعا کی قبولیت کا امکان ہو جاتا. اللہ کے نزدیک 99% امکان ہو جاتا کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا جب وہ مانگے گا اللہ سے. تو وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ میری دعا کو قبول کرے، جب بھی میں اللہ سے کوئی سوال کروں تو اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، ٹھکرائے نہیں، میں ڈائریکٹ قبول ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صحابی اتقوا المحارم، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب مت جاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو. جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، روک لگا دیا ہے، باؤنڈری لگا دی گئی ہے کہ اس کے باہر آپ مت جائیے.
شریعت میں وہ چیز حرام کر دی گئی ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، نہیں پی سکتے، آپ اس سے اجتناب کیجئے، بچاؤ کیجئے، اپنے آپ کو مت استعمال کیجئے اس کو۔ اتقوا المحارم، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے جو مانگوں وہ ڈائریکٹ قبول ہو جائے تو تم یہ چیز اپنا لو کہ حلال کھاؤ، جب بھی کوئی چیز کھاؤ حلال کھاؤ، اپنے جسم کی پرورش حرام چیزوں سے مت کرو، حلال چیزوں سے کرو۔ گویا کہ اس حدیث سے یہ نقطہ ملتا ہے، یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور حلال روزی کھانا ضروری ہے، حلال روزی کھانا ضروری ہے۔ آج اس دنیا میں، اس ٹیکنیکل دور میں طرح طرح کی اسکیمیں آپ کے پاس آتی ہیں، آئیے اس طریقے سے آپ لون لے لیجئے، آئیے ادھر سے آپ بیاض لے لیجئے، آئیے آپ ادھر سے اپنا آپ مال ڈال لیجئے، اس میں حصہ لے لیجئے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ہر چیز میں، ہر اسکیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، کہیں آپ کو یہ یہودیوں کی سازش کے تحت آپ کو سود اور بیاج کھلانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے، آپ کو اس کے اندر داخل تو نہیں کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، آپ کو کہیں اس کے ذریعے سے آپ کے گھروں تک حرام روزی پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے ہاں پہ قبول ہو میرے بھائی اور دوستوں، تو حرام چیزوں سے بچاؤ، حلال روزی کا استعمال۔ آج دیکھیے یہ چیز بالکل نکل چکا ہے مسلمانوں کے اندر، بہت کم لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہے الحمدللہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہے الحمدللہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، حرام سے بچاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ 100 میں آپ کو 10 یا 5 لوگ ملیں گے۔ یہ دور ایسا فتنے والا دور آ گیا کہ 90 لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ آنے دو آنے دو آنے دو، حلال ہو یا حرام ہو، جو بھی ہو، سود ہو بیاج ہو، جیسا بھی ہو، آنے دو، مال ہے بس اپنانا چاہیے اس کو۔ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ جو 5 سوال ہوں گے ان میں سے یہ بھی 2 سوال ہوں گے میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے حرام روزی کھانے سے بچیے، حلال کھائیے، کم کھائیے لیکن حلال کھائیے، کیونکہ ایک حدیث ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے اپنی ہاتھ کو اٹھاتا ہے، کہتا یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری مشکلات کو دور فرما دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دکھ اور تکلیف میرے اوپر سے ٹال دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دور دراز سے سفر کر کے آیا مسافر ہے، پراگندہ بال ہیں، سفر کے آثار اس کے جسموں کے اوپر نمایاں ہو رہے ہیں، اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ یہ جو 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا، اس میں ایک مسافر کا بھی لفظ حدیث سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے جسم کے گوشت اور خون بھی حرام سے پلا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ جس حرام چیز کو کھانے کے بعد 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ خود سوچئے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے کہ اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے انسان، حرام کھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی حلال رزق اپنائے، حلال چیز کو کھائے۔ چوتھی شرط میرے بھائی اور دوستو، دعا کے آداب اور شرائط، کیسے دعا مانگنا ہے یہ طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ دعا کیسے؟ اب ایسے نہیں کہ آئے یا اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہم بیمار ہیں، ہماری بیماری کو اچھا کر دے، اس کے کچھ ہر چیز کے اصول ہیں۔ آپ ڈائریکٹ آ کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، کیا نماز ہوگی؟
سورۃ الفاتحہ سے پہلے دعائے ثنا پڑھنا ہے، دعائے ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت. تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے آپ اس کا طریقہ سیکھ لیجئے. طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں، اپنی عرضی کیسے اللہ کے سامنے رکھیں. آپ اگر مثال کے طور پہ میں ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں، معاملدار آفس میں جائے آپ کو بنانا ہے آدھار کارڈ، چلے جائیں چوٹلی کارڈ والے میں، کیا آپ کی عرضی قبول کرے گا؟ یہ مسٹیک ہو رہی ہے، دنیا میں قبول نہیں ہو رہا ہے، اور آخرت میں کیسے وہ دعا آپ کے وہاں تک کیسے لے کر کے جائے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کی جب آپ اصول اور ضوابط کے تحت مانگیں گے تو آپ کا امکان ہوگا کہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. سب سے پہلے ضروری ہے دعا مانگتے وقت اللہ کی تعریف کی جائے. اللہ کی تعریف میں سے سب سے بہترین تعریف یہ ہے، آپ کو نہیں کچھ آتا ہے تو الحمدللہ آپ پڑھیے. سورۃ الفاتحہ پڑھ ڈالیے پورا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا آخر تک آپ اس کو پڑھ لیجئے. ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی تعریف میں سے سب سے بہترین تعریف سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے بہترین تعریف اللہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں پھر ڈائریکٹ نہیں مانگنا ہے، ابھی آپ کو رکنا ہے. اس کے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جلد بازی مت کیجیے. درود جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ. وقت ساتھ نہیں دیتا ہوں تو درود کے اوپر ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، وہ بتاتا میں، لیکن وقت چونکہ نہیں ہے، بات ابھی اور بتانا ہے کچھ. اس لیے ایک صحابی آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں دعا کیسے مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا آپ درود پڑھ سکو پڑھو. کہا کہ آدھا، کہا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا جتنا زیادہ، کہا کہ ایک تہائی، کہا آپ جتنا زیادہ پڑھ سکو، کہا چوتھائی، پورا کا پورا درود ہی پڑھو، کہا یہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو درود پڑھنا ہوگا، بغیر درود پڑھے آپ دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا کے قبولیت کا امکان نہیں ہے. اس لیے درود پڑھ کر کے پھر اپنی بات کو رکھیے اللہ کے سامنے. جس زبان میں بھی آپ کو عربی آتی ہے عربی، اردو آتا ہے اردو، کچھی آتی ہے کچھی، آپ کو جس زبان، اللہ ساری زبان کو سمجھنے والا ہے. اور تیسری بات ایک جو بہت غلطی پائی جاتی ہے اکثریت لوگوں میں، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تم کو دوں گا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم لوگ فقیر ہو، محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، اور واللہ غنی الحمید، اللہ رب العالمین مالدار اور بہترین کارساز ہے، اللہ دینے والا ہے جو مانگیں گے. تو اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ترمذی کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. بعض حضرات ایسے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، جیسے میں نے بھی دیکھا کئی لوگوں کو ہاتھ اٹھا لیا، دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نگاہیں پنکھے پر ہیں، دیواروں پہ ہیں، کہیں وہ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں، گن رہے ہیں کتنے پنکھے ہیں، پنکھا تیز چل رہا ہے کہ دھیم چل رہا ہے، یہ کون سجدہ کر رہا ہے، کون رکوع کر رہا ہے، یعنی عدم توجہ نہیں ہے. مانگ رہے ہیں اللہ سے لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے دعا. اللہ کے سامنے آپ بالکل یقین کے ساتھ، آپ دل سے یقین کے ساتھ مانگیے اور مکمل اعتماد کے ساتھ مانگیے تو یہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو اے میرے امت کے لوگوں، ان اللہ لا یستجیب، اللہ رب العالمین ایسے شخص جس کے دل حاضر نہ ہو دعا کرتے وقت اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، ایسے شخص کی دعا جس کا دل حاضر نہ ہو دعا کرتے وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ جب دعا مانگیے تو مکمل توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور حاضر ذہنی کے ساتھ آپ دعا مانگیے. چوتھی بات میرے بھائی، پانچویں بات یہ ہے کہ دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات ہیں جس کے اندر اگر دعا کیا جائے تو قبول ہونے کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رات کے تہائی کا حصہ، یعنی وہ رات کے اخیر والا حصہ، اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان کا حصہ، اسی طریقے سے اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت کا وقت ہے. یہ کئی اوقات ایسے ہیں جس کے اندر
آدمی دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو خلوص و للہیت کے ساتھ اور دعا کے جو بھی طریقے ہیں ان آداب اور شروط کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو، کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔